آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ریمین اے فٹ پرسنالٹی یا کیسے رکھنی ہے باڈی کو فٹ رکھنی. صبح جو ناشتہ ہے نا جی سر, وہ پروٹین کا کریں. آپ کا پروٹین سے کیا مراد ہے, کون کون سی خوراک شامل ہو اس میں, اور کاربس. صبح ناشتہ 8 بجے کریں, اس کے درمیان ہلکا پھلکا چائے پی لیں یا فروٹ کھائیں. نہیں باڈی ڈیٹاکس خواتین زیادہ تر یہ کرتی ہیں. بہت زیادہ الکلائن واٹر پئیں گے تو آپ کے اسٹامک کی پی ایچ کم ہو جائے گی, تو آپ کے جو سارے باقی پروگرام ہیں نا وہ تو بڑھ گئے نا. یہ جو لنچ باکس ہے یہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ میری بہو نا بڑی محنت کر کے نا میری جو پوتی ہے نا اس کو لنچ باکس بنا کے دیتی ہے, یوزلی بہت اچھا ہوتا ہے. اس میں کیا شامل ہوتا ہے؟ السلام علیکم ناظرین, آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کامیاب ترین لوگوں کی عادت ہوتی ہے صبح سویرے جلدی اٹھنا اور اپنے دن بھر کے کام کو پلان کرنا. لیکن ہمیں بعض کیسز ایسے بھی اسٹڈی کرنے کو ملے ہیں جس میں رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن صاحب جو صبح 11 بجے اٹھتے ہیں اور اس کے بعد تیار ہو کر دفتر جاتے ہیں. صبح سویرے اٹھنے کے صحت پر کیا فوائد آتے ہیں, کیا نقصانات ہوتے ہیں, اور پھر جو آپ خوراک کھاتے ہیں وہ آپ کی باڈی اور ذہن کے لیے کیسے مفید اور کیسے نقصان دہ ہے, ان سب معاملات پر بات کریں گے. اور پرٹیکولرلی ہم بات کریں گے کہ ہارٹ اٹیک آج کل بہت زیادہ ہو رہے ہیں, کیوں ہو رہے ہیں, پھر آپ کا ویٹ بڑھ جاتا ہے اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے, یا آپ کو بلڈ پریشر یا شوگر کی جو مرض ہو جاتی ہے اس کے اوپر کیسے کنٹرول پایا جا سکتا ہے. تو میرے ساتھ شہزاد بسرا صاحب موجود ہیں, ڈاکٹر ہیں, فزیولوجی کے بڑا وسیع و عریض تجربہ رکھتے ہیں, آپ اکثر ان کو دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں. آج میرے ساتھ اس نشست میں موجود ہیں اور میرے پاس بڑے سارے سوالات ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. سر پہلے تو یہ بتائیے کہ ہر بندہ ہی پوچھتا ہوگا سر ماشاءاللہ آپ خود اتنے فٹ ہیں, اسی کی بات مانتے ہیں جو بندہ خود اگزامپل دیتا ہے. تو آپ سر اس ایج میں آئی تھنک یو آر 60 ناؤ, 64, اور آپ وہ ٹام کروز کی طرح بالکل فٹ ہیں. سر کیا راز ہے اس کا؟ الحمدللہ. سب سے پہلی بات تو اللہ کی بلیسنگ ہوتی ہے نا, یہ نہیں کہ بندہ کہ میں بڑی کوشش کی ہے تو ہو گئی, لیکن تھوڑی بہت کوشش میں بھی کرتا ہوں. کھانے پینے میں کچھ سلیکٹڈ فوڈ ہوتی ہے, کچھ ایکسرسائز وغیرہ, اچھا ایکٹیو لائف سٹائل میں ہے, سر بزی رہتا ہوں. معذرت چاہتا ہوں, آپ کی روٹین سننا چاہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ریمین اے فٹ پرسنالٹی یا کیسے رکھنی ہے باڈی کو فٹ رکھنا ہے. تو آپ جو روٹین اڈاپٹ کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہی آپ فٹ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کچھ یہ سن کے جو فالو کر رہے ہوں گے وہ بھی شاید اپنی باڈی کو اس طرح بہتر کر سکتے ہیں. تو پلیز مجھے ذرا اپنی شیڈیول بتائیے گا صبح سے لے کے رات تک کا. میں اکثر لوگوں کو, ایک ویڈیو بھی تھی میری اور اس میں یہ بتاتا ہوں کہ جو زندگی گزارنے کے جو 5 اصول ہیں ہیلدی لائف سٹائل کے, وہ کیا ہیں. وہ ہیں کہ جو میری اپنی روٹین ہے. ٹھیک ہے. پہلا جو اصول یہ ہے کہ آپ صبح جو ناشتہ ہے نا جی سر وہ پروٹین کا کریں, اس میں کارب فری کر دیں ایک ناشتہ. اچھا سر, یہ میرے جیسا بندہ شاید نہ سمجھ پائے پروٹین اور کاربس, تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیں کہ آپ کا پروٹین سے کیا مراد ہے, کون کون سی خوراک شامل ہو اس میں, اور کاربس کون کون سے جو آپ نے وہ کرنے ہیں. میک اٹ ویری سمپل. صبح اٹھیں, پانی شانی پئیں, اچھا اس کے بعد آپ مرنگا کھائیں. اچھا, یہ سپر فوڈ لیں جسے ہم سوانجنا کہتے جی, ہیں. سوانجنا کھائیں. اس کے وہ پاؤڈر ہونا چاہیے, کرش ہونا چاہیے, کسی فارم میں بھی, اس کیونکہ آغاز دن میں کچھ نہ کچھ نیوٹریشن آپ کو چاہیے نا. اچھا, لیکن صبح اٹھ کے پانی پینا ہے آپ نے, خالی پانی پینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, میرے جیسے بندے کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب بال میرے بڑے گرتے ہیں تو میں ہر وہ چیز ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہوں کہ یار میں کسی طرح ناشتے میں انٹیک کر لوں جو سب سے پہلی ڈائٹ ہے کہ ڈائریکٹ جا کے کوئی سیرنو لگے گی یا میرا وہ مسئلہ حل ہو جائے. اچھا, اس سے بھی فرق پڑتا ہے آپ کو صبح صبح؟ دیکھیے, آپ نے ہائیڈریٹ کرنا ہے اپنے آپ کو. صحیح. اب آپ پوری رات تھی آپ کی 7-8 گھنٹے کم از کم, ٹھیک ہے, اس میں آپ نے آپ کو پانی نہیں پیا نا. اب صبح اٹھتے ہیں نا تو آپ کی باڈی کو ہائیڈریشن کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. باڈی کو اس سے غرض نہیں آپ کس ٹمپریچر پہ پیتے ہیں, کتنا پیتے ہیں. وہ کہتے ہیں سارا دن آپ پانی آپ کی باڈی میں رہنا چاہیے, ہائیڈریٹ رکھنا ہے. صبح اٹھتے ہی ایک تو کام یہ کریں نا, پانی پیئے نا. اور اس کے بعد جو میں کہتا ہوں نا ناشتہ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. ناشتہ جو لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ لیں, کسی خاص پرپز کے تحت. جو چھوڑنا چاہتے ہیں پرپز کے تحت, یہ نہیں کہ لیزینس کی وجہ سے, وہ نہیں. ٹھیک ہے. یا آپ کو کیٹو ڈائٹ پہ ہو, انٹرنیٹ فاسٹنگ پہ ہو, اگر اس کی وجہ سے چھوڑنا چاہ رہے ہو چھوڑ لو. ادروائز سب کو ناشتہ کرنا چاہیے. اور ناشتہ دن کا وہ ایک کھانا ہے جو آپ کے کنٹرول میں ہے. دوپہر رات کو آپ ٹریولنگ میں, آفس میں, کسی جگہ مصروف ہو سکتے ہو تو کنٹرول کوئی نہیں.
تو چونکہ دن میں ایک کھانا آپ نے کارب فری کھانا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ہو گیا ناشتہ. وہ ناشتہ ایزی ہے سب سے کرنا. اچھا. جو ناشتہ نہیں کر سکتے کوئی اور کر لے. میرے لیے ناشتے کو کارب فری کرنا زیادہ آسان ہے, تو میں اس کو کارب فری کرتا ہوں. ناشتہ ویسے کتنے بجے کرتے ہیں سر؟ میرا عام طور روٹین ہوتی ہے 8 بجے. اچھا. تو اس میں 2 انڈے, اس کو آملیٹ اس کی میں فارم چینج کرتا رہتا ہوں. کبھی اس میں کنوا ڈال لیا, کبھی اس میں بیسن ڈال لیا, کبھی اس میں پیاز ڈال لیا, کبھی کدو ڈال لیا, کبھی پالک ڈال لی. زبردست. تو بناتا ہوں. ہمارے یہاں تو روایتی ایک ہی چلتا ہے, بھجیا, آلو انڈا اور اس کے اندر پیاز ڈال دی. نہیں, تو میرے پاس 3 قسم کے نا دیسی گھی پڑے ہوئے ہیں. ایک ہے جو گھر کا بنا ہوا, جو ہم خالص دودھ لیتے ہیں, خالص دودھ ہوتا ہے الحمد للہ بھینس کا, وہ گھر میں بنتا ہے. کبھی وہ, کبھی مجھے اسکردو سے یاک کا ملا ہے, کبھی وہ, اور کبھی وہ گوٹ ملک. 3 ان تینوں کو روٹیشن میں ایک آدھی چمچ کے ساتھ بس وہ اس کا آملیٹ بنانا ہے. جب سے ریٹائر ہوا ناشتہ میں اپنا خود بنا رہا ہوں. تو اور اس میں ہر ریسپی چینج کرتا ہوں چیک کرنے کے لیے کیا ہے. تو یہ کافی ہے ناشتہ آپ کے لیے. ٹھیک ہے, ایک ہو گیا جی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ سارا دن دوپہر تک اس کے ساتھ اگر چائے کی ایڈکشن ہے پی لیتا ہوں دودھ پتی. ٹھیک ہے. دوپہر تک پھر ضرورت پڑی تو پانی پینا ہے, ورنہ کوئی فروٹ, کوئی چیز, کوئی نٹ, کچھ نہیں کھانا آپ نے. 6 گھنٹے عام طور پہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ نے کچھ نہیں کھانا. اچھا. اس کا ایک پرپز ہے. پرپز یہ ہے کہ رات کو آپ نے 8 یا 9 بجے کھانا کھایا ہے, صبح آپ نے لو کارب یا کارب فری کھانا کھایا ہے, تو آپ نے اپنے جسم کے اندر شوگر زیادہ بننے ہی نہیں دی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ دوپہر کے کھانے تک آپ کے 16 بھی نہیں زیادہ گھنٹے ہو جاتے ہیں, جس میں انسولین کو آپ نے قابو میں رکھ لیا. ٹھیک ہے. اب انسولین کو قابو میں رکھ لیا, اب آپ کی اگر ڈائبٹیز ہے, موٹاپا ہے, کوئی جسم کے اندر ویکنیس ہے, آرتھرائٹس ہے, وہ ساری ریورس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا, 2 سر ہو گیا, اور بھوکے نہیں رہے آپ. ٹھیک ہے. اور دوپہر کا کھانا اب آپ نے بہت زیادہ پیٹ نہیں بھرنا. ٹھیک ہے. اس لیے نہیں بھرنا کہ اس کے 4 گھنٹے بعد جم کرنا ہے. اچھا, اور دوپہر آپ کہہ رہے ہیں کہ صبح ناشتہ 8 بجے کریں. ہاں جی. اس کے درمیان ہلکا پھلکا چائے پی لیں یا فروٹ کھا لیں؟ نہیں. اچھا, چائے بھی نہیں پی, صرف پانی. صرف پانی. ناشتہ کر لیا دوپہر تک. یہی سب سے بڑی جو بیماری ہے نا, اگر آپ چاہتے ہیں نا اپنی ہیلدی لائف اسٹائل اڈاپٹ کرنا ہے, ایک چیز آپ نے چھوڑنی ہے. ایک چیز وہ یہ چھوڑ دیں کہ 2 کھانوں کے درمیان کچھ نہ کھائیں. ٹھیک ہے. اس میں وہ چائے بھی نہیں ہے, فروٹ بھی نہیں ہے, نٹس بھی نہیں ہے, سوائے پانی کا کچھ نہیں ہے. اور آپ کی روٹین بھی اسی طرح؟ میری روٹین بھی یہ ہے کہ میں کچھ نہیں کھاتا. کسی جگہ بھی جاتا ہوں, زیادہ گرین ٹی لے لی یا نہ لی, نہیں لیتا میں. اچھا, اس کے بعد دوپہر کو کھانا وہ اکارڈنگلی آپ اس میں سیلڈ, شامیاں یہ بھی کھا سکتے ہو. تھوڑی بھوک لگی, تھوڑی ساتھ ملٹی گرین کی روٹی بھی لے سکتے ہو. چاول بنے ہیں, چاول پورشن کنٹرول کا ساتھ وہ بھی کھا سکتے ہو. لیکن بہت زیادہ پیٹ نہیں بھرنا آپ نے. نارمل کھانا ہے. اچھا, اس کے بعد پھر اس کے ساتھ جو سیلڈ کھانا ہے اس کے ساتھ ہی فروٹ شامل ہے. سیلڈ فروٹ. ٹھیک ہے. فروٹ سیلڈ کھانا ہے آپ نے, کوئی ایپل ہے, کچھ ہے, ایز اے سیلڈ کھا لینا آپ اسے, وہ آپ نے کھا لیا. اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ شام تک نا, جب آپ نے جم جانا ہے, گراؤنڈ میں جانا ہے, ایکسرسائز کرنی, واک کرنی ہے 1-1.5 گھنٹہ, تب تک آپ سوائے پانی کے کچھ نہیں. جاتے وقت میں اکثر کوشش کرتا ہوں بیٹ روٹ یا مورنگا پاؤڈر. اچھا. یہ ایک چمچ وہ کبھی وہ لے لیا, دیٹس اٹ. میں تو نہیں جم میں تھکتا. 1-1.5 آپ نے کرنا ہے, آ کے پھر آپ بھرپور ڈنر کریں. اچھا. بڑی ساری روٹی کھائیں. ملٹی گرین کی کھاتا ہوں میں. اگر کسی کو شوگر کا مسئلہ ہے تو وہ لو شوگر کی کھا لے. کسی کو نہیں مسئلہ وہ سادہ بھی کھا سکتا ہے. اس میں پروٹین یعنی گوشت ہو, دال ہو, جو بھی ہو, سالن بنا ہے, وہ اتنا پیٹ بھر کے کھائیں. رات کا کھانا اتنا پیٹ بھر کے کھائیں کہ دوبارہ بار فریج کے چکر مت لگائیں. اچھا. اکثر کیا ہوتا ہے جی, رات کا کھانا لائٹ کھائیں جی. وہ تب ہوتا تھا جب لوگوں نے تہجد کے وقت اٹھے ہوتے تھے, سارا دن کام کیا ہوتا تھا, اور وہ مغرب کے بعد ہلکا سا کھانا کھا کے فوراً سو جاتے تھے. اب لوگ سوتے رات 12-1-2 بجے. اب آپ انہیں مشورہ دے رہے ہو کہ وہ 6-7 بجے ہلکا کھانا کھا لیں. اگر تو واقعی 8-9 بجے سو جاتے ہیں پھر ہلکا کھانا کھائیں. لیکن وہ کون سوتا ہے آج کل؟ کوئی بھی نہیں سوتا. تو آپ رات کو کھانا ہوتا کیا کہ تھوڑا کھاتے ہو, پھر آپ 10-11-12 بجے پھر وہ ڈلیوریاں منگاتے ہو یا فریج کھولتے ہو. وہاں پھر کوئی آپ لو کیلری ڈائٹ نہیں لیتے, وہاں پھر وہ ہائی کیلری ڈائٹ دوبارہ لیتے ہو. اس سے بہتر ہے پہلے ہی پیٹ بھر لیں. اور سلاد بھی کھانا ہے, رات کو کھا لیں, کچھ نہیں ہوتا, پیٹ بھرے. کون سا آپ نے 2 گھنٹے بعد سو جانا ہے, آپ نے کچھ 4 گھنٹے بعد سونا ہے. ٹھیک ہے. وہ سلاد اس لیے منع کرتے ہیں کہ آپ نے جلدی سو جانا ہوتا تھا. اب وہ نہیں ہے, روٹین چینج ہو گئی. اور اس کے بعد میں تو رات کو 1 گلاس دودھ پیتا ہوں.
अच्छा, सोने से पहले आप दूध लाजमी पीते हैं? मतलब बहुत फौरन पहले नहीं, कोई 1 घंटा पहले तक मैं 1 गिलास अक्सर ठंडा ठार दूध पीता हूँ। ठीक है, तो ये आपके सुबह से लेकर रात तक की जी। होगी डाइट की रूटीन। तो फिर आप सुबह कितने बजे उठते हैं सर? सुबह उठने की रूटीन मेरी आमतौर पे 6-7 बजे है, 6-7। उसके बाद कोई एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं? वो रात को ही, सिर्फ वो जो शाम का आपने 1.5 घंटा रखा, वो रात घंटा को। डेढ़। कभी कभार होती स्ट्रेचिंग कर लेते हैं सुबह, लेकिन रात को मेरा होता है कि पहले वार्म अप, वो 10-15 मिनट अच्छा वार्म अप, उसके बाद 1-1.25 घंटा जो भी आपने वेट ट्रेनिंग करनी वो करनी, और उसके बाद 10-15 मिनट बहुत अच्छी योगा स्ट्रेचिंग सही है। वो कंप्लीट करना। नाज़रीन, ये आपने डॉक्टर साहब की रूटीन सुनी है, आप इसको अगर फॉलो करें तो मेरा ख्याल है दिस इज़ द बेस्ट रूटीन। अच्छा सर, अक्सर देखें ख़वातीन ज़्यादातर ये करती हैं डिटॉक्स, बॉडी डिटॉक्स। वो जी मैं कचुम्बर है, कुकुम्बर जिसे बोलते हैं, वो काट के इस तरह की 2-3 सब्जियां हरी हरी चुकंदर काट ली, वो बोटल्स में डाली होती हैं, और उसमें कोई एक आधा जो है वो फ्लेवर डाल के तो करके वो ये हो जाता है इससे वैसे बॉडी डिटॉक्स? देखिए, उसका नुकसान कोई नहीं है। जो आप पानी की बोतल में थोड़ा सा खीरे का टुकड़ा, एक लीमू का टुकड़ा, जी, थोड़ा बहुत ये विटामिन सी डाल हो के गया। वो डाल लिया ना, और उसको आप पीना है ना, एक तो उसकी पीएच एल्कलाइन हो जाती है, ठीक है। वो एल्कलाइन वाटर हो गया। तो एल्कलाइन वाटर जब लेते हैं तो ज़ाहिर है आपके स्टमक के लिए थोड़ा सूदिंग तो वक्ती तौर पे होता है। और ये पीछे जिशान साहब बैठे हुए हैं ना, जी, जी। ये भी यही काम, किधर गए ये जिशान साहब जो है ना, ये भी अक्सर यही करते हैं। लेकिन उसका ये देख लें, आप बहुत ज़्यादा एल्कलाइन वाटर पियेंगे तो आपके स्टमक की पीएच कम हो जाएगी। अच्छा। आपको खाना डाइजेस्ट करने के लिए आपको 4 पीएच चाहिए, तो कम से कम ये आपका मैदा कमज़ोर हो जाएगा। तो कितना पीना चाहिए दिन में? कभी कभार पी लें, जो रूटीन बना ली है ना कि इसलिए सब कुछ करना है, वो ऐसी कोई बात नहीं। आप अपने उल्टा देखें, आप अपने डिटॉक्स करना चाहते हैं ना, आपकी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा हुआ है डिटॉक्स होने का। अच्छा, इसीलिए हर मज़हब में रोज़े होते थे। ठीक है। फास्टिंग से बढ़ के डिटॉक्स कोई नहीं। मैं क्या आपको इसकी साइंटिफिक बात बताता हूँ। हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन लिवर है, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक सबसे बड़ा ऑर्गन है। लिवर खुश होके हार्मोन्स बनाता है, विटामिन डी बनाता है, टेस्टोस्टेरोन बनाता है, बाइल बनाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है, ये बड़े खुश होके काम करता है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है, ये उसकी ड्यूटी है। आप उसको एक एडिशनल काम दे देते हो चर्बी बनाने का। अच्छा, अब ऐसे ही है ना कि आप अपने रूटीन के सारे काम कर रहे हो, अचानक आपके ऊपर कोई महल्ले वाला को मुकदमा आपके ऊपर कर दे, आपके ना थाने कचहरी चक्कर लगने शुरू हो जाए, ठीक है, उसमें आपको पूरा महीना लग जाए, कभी थाने जा रहे हो, कभी कचहरी जा रहे हो, कभी कहीं जा रहे हो, कभी कहीं जा रहे हो, तो आपके जो सारे बाकी प्रोग्राम है ना वो तो बढ़ गए ना फिर। अच्छा, अब लिवर का सारे काम ये कर रहा है, ठीक है, 300 से ज़्यादा वो हार्मोन, एंजाइम और ये सारे बना रहा है, आपकी बॉडी उसके ऊपर चल रही। आपने उसको लगा दिया नहीं चर्बी बना, सुबह भी कैलोरी ज़्यादा ले ली, दोपहर भी ले ली, रात भी ले ली, दरमियान में भी ले ली, सारा दिन मंचिंग करते रहे, सारा दिन कैलोरी ज़्यादा। आपने लिवर को मसरूफ़ कर दिया कि चल भाई तू ना चर्बी बनाता रहे। चर्बी बना बना के लिवर खुद फैटी लिवर हो जाता है, ठीक है, वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होता है। अब जब रोज़े आए ना, सुबह खा लिया, मुंह बंद हो गया, 10-11 बजे तक कर लिया, उसके बाद लिवर को आपने चर्बी नहीं बनाने का काम किया। लिवर आपकी बॉडी सारी डिटॉक्स कर देता है, जो उसमें फैट है उसको कंज्यूम कर यस, यही कंसेप्ट है कि अब जो 2 खानों के दरमियान गैप देना है, वो यही कंसेप्ट है कि लिवर को डिटॉक्स करने का टाइम दें। जो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं वो भी यही है, जो आप पूरे रमज़ान के रोज़े रखते हैं वो भी यही है। तो आपकी बॉडी के अंदर सिस्टम मौजूद है, उस सिस्टम को इजाज़त दें कि वो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करे, बजाय बाहर से आप चीज़ें करते रहे। सही है सर। ये आखिरी एक चीज़ है तो मेरे पास और बड़े मौज़ूआत, लेकिन आपका चूँकि वक्त हमने बड़ा ज़्यादा ले लिया सर। ये बच्चे हमारा फ्यूचर हैं, इस कौम का मुस्तकबिल है, तो अक्सर हम देखते हैं माएँ बच्चों को जो लंच बॉक्स बना के देती हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ छोड़ देते हैं अंदर ही। सर, ये जो लंच बॉक्स है ये किस तरह का होना चाहिए कि बच्चे की ज़हनी नशोनुमा भी अच्छी हो, और सेहत का तो बुनियादी एक मामला है ना उसके। देखें, मेरी बहू ना बड़ी मेहनत करके ना, मेरी जो पोती है ना उसको लंच बॉक्स बना के देती है, यूजुअली बहुत अच्छा होता है, मुझे देख के बड़ा अच्छा लगता है। उसमें क्या शामिल होता है? अच्छा, उसमें एक आध बोटी किसी न किसी शक्ल में ज़रूर होती है। अच्छा,
किसी न किसी शक्ल में। चिकन, मीट, बीफ, बट बच्चे कहाँ बीफ वगैरह खाते हैं, चिकन ही खाते हैं, किसी न किसी शक्ल में ज़रूर होता है। साथ उसमें एक फ्रूट, कभी केला है, कभी एप्पल है, ज़रूर होता है। और खीरा, हर बच्चे को खीरा बड़ा पसंद होता है। मैंने कोई बच्चा नहीं देखा जो खीरा खुश होकर ना खाए। ठीक है। सैलड वो भी उसने देना होता है, कभी थोड़े से नूडल बना के, कभी चने बना के, यानी खुद चीज़ें बना के लंच पास बना के देते हैं। बच्चों को दे, पराठा दे, बच्चों को कीमे वाला पराठा दे, आलू वाला पराठा दे, बच्चों को देसी घी का पराठा दे, उसकी ज़रूरत है उसकी ग्रूमिंग के लिए। ठीक है। आपने नगट्स बनाने हैं घर में, क्या नगट्स बनाने नहीं आते? एक रेसिपी देखें आ जाती, नगट्स अच्छी सारा बना के दे, यूट्यूब ने बड़ा कुछ इतना आसान कर दिया है, तो उन्हें वो दे। अच्छा, ये जो है ना, जूस का डब्बा रख दिया और एक डब्बा बिस्किट का रख दिया और एक चिप्स का रख दिया, ये तो कोई लंच ना हुआ। और ये सारी आर्टिफिशियल चीजें, ये तो आर्टिफिशियल केमिकल से भरी हुई chemical से सारा काब है सारा। उसकी बजाय आपने शामिया है, नगट्स खुद बनाए हैं, आपने रोल्स खुद बनाए हैं, पराठे खुद बनाए हैं, ये आपने चाट खुद बनाई है, थोड़ा फ्रूट है, फ्रूट चाट बना के ये बच्चों को दें, बच्चे खुश होकर खाएंगे। सही है। सर, डॉक्टर साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। आपसे हमें बड़े बड़े मुफीद मशवरे मिले। हम इंशाल्लाह एक और नशिस्त रखेंगे, कुछ छोटे छोटे वो जो घरों में मसाइल होते हैं सेहत के हवाले से, ख़वातीन को भी और नौजवान नस्ल को भी, तो उसके ऊपर हम ज़रूर आपसे गुफ्तगू शनीद करेंगे। नाज़रीन, आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं अगली नशिस्त के लिए तो कमेंट सेक्शन में जाके सवाल ज़रूर पूछिएगा। हम उन आपके तमाम सवालात के जवाब देंगे, डॉक्टर साहब उनको एड्रेस करेंगे। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।